ریممبر اللہ الوہاب کہہ کے اس کو پکارے، بڑی طاقت والے میں تجھ سے مانگتا ہوں. And do you know the خزائن of اللہ؟ کیا آپ کو اللہ رب العزت کے خزانوں کا علم ہے؟ Can you guess the treasures of اللہ؟ جب آپ اللہ سے مانگنے لگے ہیں تو کیا آپ کو اللہ کے خزانوں کا علم ہے کہ اللہ کے خزانے کتنے بڑے ہیں؟ آج دنیا کے اندر ایسے ایسے لوگ ہمیں نظر آتے ہیں جن کی دولت بلینز اور ٹریلینز کے اندر ہے، جو اخباروں میں سب سے اوپر شہ سرخیوں میں نظر آتے ہیں، جن کی سیٹلائٹس اس وقت دنیا کو انٹرنیٹ فراہم کر رہی ہیں، جن کی دولت دیکھ کے انسان دنگ رہ جاتا ہے. بٹ کین یو امیجن دا خزائن آف اللہ؟ کیا تمہیں اللہ کے خزانوں کا علم ہے؟ فرمایا حدیث میں آتا ہے کہ اگر یہ سارے انسان ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور ان سے پہلے جو لوگ آئے تھے وہ بھی ان کے ساتھ مل جائیں. آج دنیا میں 8.5 ارب لوگ موجود ہیں، اور پہلے جو لوگ آئے ہمیں تو ان کی تعداد کا نہیں پتا، لیکن میں نے NIH کی ویب سائٹ پر پڑھا ہے کہ تقریباً دنیا میں 117 ارب لوگ آئے ہیں، 117 بلین پیپل. یہ سارے رب فرما رہا ہے کہ ایک میدان میں کھڑے ہو جاؤ سارے آ کے، اور اب سارے جن بھی آ جاؤ. اب سوچے کتنی بڑی مخلوق بن گئی ہے، اور یہ سارے اپنی من مانگی مرادیں مانگے. مانگو جو مانگنا ہے. اب پتہ بندہ جو مانگتا ہے تو پھر پورا پورا مانگتا ہے. فرمایا یہ سارے اپنی من مانی مرادیں مانگے، اللہ سب کو جو مانگیں گے دے گا، اور اس کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی جتنا سمندر سے قطرہ نکلتا ہے. مانگو. فرمایا حدیث میں تمہیں نمک کی ڈلی چاہیے مجھ سے مانگو، تمہیں جوتے کا تسمہ چاہیے مجھ سے مانگو. تعلق تو مضبوط کرو یار، یاد تو کرو اس کو، اس کے پاس تو آؤ. تمہیں اس سے بڑھ کر کوئی ایسا مل گیا خیال رکھنے والا جو اس سے دور دور بھاگتے ہو؟ ہم نے کانسیپٹ ہی غلط کر دیا نا. وی ہیو چینجڈ دا کانسیپٹ. وہ جنت ہے جہاں پہ تمہیں تمہاری چیز کا عوض ملے گا. تم نے دنیا میں کارکردگی لینا شروع کر دی ہے. وہ یہ کھیل تماشا تھی، تم نے ٹینشن لے لی اتنی زیادہ، کیوں سر پہ سوار کی ہے؟ یہ تو سر پہ سوار کرنے والی چیز ہی نہیں تھی دنیا جس کے لیے اتنے پریشان ہو گئے. تمہاری ہنسی کیوں اڑ گئی ہے؟ کیوں یہاں پر تیوریاں آ گئی ہیں؟ کیوں نہیں ہنستے؟ کیوں نہیں گھر والوں کے ساتھ مذاق کرتے؟ کیوں نہیں ان کو ناشتے پر لے کے جاتے؟ کیوں نہیں کھلکھلا کے آپس میں باتیں کرتے؟ کیا وجہ بنی ہے؟ کون سی چیز ہے؟ تم نے اس دنیا کو جو کہ کھیل تماشا تھی، جس کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر تھی، تم نے سر پہ سوار کر لیا. ایک اللہ والے بیٹھے تھے، ایک بندہ آیا، آ کر کہتا اکیلے کٹیا میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے پاس کوئی چیز نہیں ہے؟ کوئی چیز نہیں ہے آپ کے پاس؟ کہا چیز تو تمہارے پاس بھی کچھ نہیں ہے. کہا میں تو مسافر ہوں، سامان تو گھر پڑا ہے. کہا میں بھی مسافر ہی ہوں، میں بھی مسافر ہوں. تم کیا سمجھتے ہو یہاں پر کوئی رہنے کے لیے آیا؟ نبی پاک نے صحابی کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور ارشاد فرمایا اس دنیا میں ایسے رہو جیسے چلتا ہوا مسافر ہوتا ہے. میں نے نا ایک دن ایک بات نوٹ کی، میں نے تحقیق کی اس کے اوپر. حضرت صاحب تحقیق میں نے یہ کی کہ یہ اللہ والوں کو دنیا اچھی کیوں نہیں لگتی تھی. آپ نے نوٹ کیا سارے اللہ والوں کو اٹھا کے دیکھ لے، پڑھے، ان کو نا دنیا اچھی نہیں لگتی تھی. حالانکہ دنیا اتنی بری بھی نہیں ہے، دنیا میں ہی رہنا ہے، قبر بھی دنیا میں بننی ہے. اور فرمایا کھاؤ ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں. دنیا جس کے پاس آتی ہے، دنیا ہاتھ میں آ رہی ہے، دل میں نہیں آ رہی، اور وہ بندہ آگے تقسیم بھی کر رہا ہے. اس ساری باتوں کے باوجود اللہ والوں کی زندگی اب دیکھیں، انہیں دنیا نہیں اچھی لگتی تھی، ان کا انداز ایسا نہیں تھا. امیر خسرو خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آتے، جنگ جیت کر آئے تھے، درباری تھے. ایک ٹیکت ہوتا بندے کا، آ کر سونے کے تشت پیش کیا اور کہا جی یہ آپ کے لیے تحفہ ہے. آپ فرماتے ہیں تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ، جزاک اللہ، میں نہیں لیتا، یہ آپ لے جائیں. کہا نہیں آپ کے لیے لایا ہوں میں، رکھ لے، جنگ جیتی ہے رکھ لے. کہا نہیں تو اپنے پاس رکھ لے، تیرے لیے زیادہ. اس نے جب یہ سنا تو اس کو ذرا تھوڑا ہوا. کہتا جی میرے پاس اللہ کا دیا بہت کچھ ہے تو میں آپ کے لیے لے کر آیا تھا. جب یہ بات بولی خواجہ صاحب نے سر جھکایا اور اس کی گردن کو یہاں سے پکڑ کے نا سائڈ پہ کر دیا. وہ جھونپڑی تھی مٹی کی اور وہ گھاس پھوس کی بنی ہوگی. جب ادھر منہ کیا تو اس نے دیکھا کہ اس جھونپڑی میں سونے اور چاندی کی نہریں بہ رہی ہیں. یہ دیکھ اللہ نے ہمیں بھی بڑا کچھ دیا ہے لیکن ہم دیکھتے بھی نہیں ہیں اس کی طرف. وائی کیوں؟ وجہ کیا؟ ہر ایک کے ساتھ ایسا ہی ہے، ہر اللہ والا آپ کو یہی ملے گا، اس کو دنیا اچھی نہیں لگتی. میں نے پھر اس پہ تحقیق کی وجہ کیا ہے. آپ بھی وجہ سنیں، آپ کو بڑا مزہ آئے گا، یقین کریں. کیونکہ جب میں نے بھی ایکسپلور کیا مجھے بڑا مزہ آیا کہ واقعی یار وجہ تو پتہ چلنی چاہیے. دیکھو میری بات سنو، آپ کے ملتان میں بہت سے لڑکے ایسے ہیں جن کو پاکستان ایک طرح سے وہ کہتے ہیں میں نے پاکستان سے جانا ہے، بس باہر جانا ہے. کہاں جی؟ انگلینڈ جانا ہے. کہاں جانا ہے؟ امریکہ جانا ہے. کہاں جانا ہے؟ میں نے جناب چلے جانا ہے. پاکستان میں سارا کچھ تو ہے، ماشاءاللہ کما بھی رہے ہیں، اتنے اچھے مناظر ہیں، ایوری تھنگ از دیئر. باہر کیا کرنے جانا ہے؟ او جی وہ جو باہر رہتے ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ جی باہر بہت کچھ ہے، بڑی لگژری ہے. 3 طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے نیسیسٹی، ضروریات، آٹا روٹی کپڑا مکان. ایک ہوتی ہے ڈیوریبلٹی جو آپ کی زندگی کو آسان کرتی ہے جیسے پنکھا اے سی. اور ایک ہوتی ہے لگژری جو کہ بہت ہی مہنگی چیزیں ہوتی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی انگلینڈ میں امریکہ میں یہ تینوں چیزیں بہت زیادہ ہے، ہر بندے کو نوکری ہے، بڑا پیسہ ہے.
تو ہم نے ٹی وی میں دیکھا ہے اور لوگ ہمیں بتاتے ہیں, ہمیں یقین ہے کہ وہاں بہت پیسہ بہت کچھ ہے. اب یقین کرو جب آپ اسے ملو گے نا اس کا موڈ ہی نہیں صحیح, اس کو مزہ ہی نہیں آ رہا پاکستان میں. کیا کر رہے ہو؟ جی باہر کی تیاری کر رہا ہوں, بس دعا کرتے ہیں باہر چلا. آج کل کیا ارادہ ہے؟ وہ میں ویزے کا انتظار کر رہا ہوں, اسی چکر میں رہے گا. ایسا ہے کہ نہیں؟ سن 2023 میں سب سے زیادہ پاکستانی مائیگریٹ ہوئے تھے. 8 لاکھ پاکستانی اس سال میں فلائی کر گئے. اس میں پروفیشنلز تھے, ڈاکٹر تھے. اس سے پہلے اتنی زیادہ ہجرت پاکستان میں 1971 میں ہوئی تھی. اور سب سے زیادہ جس ملک میں پاکستانی جاتے ہیں ہجرت کر کے وہ کون سا ہے؟ سعودی عرب. کیوں جاتے ہیں؟ جی وہاں پر یہ کچھ ہے, ہمیں یقین ہے وہاں یہ کچھ ہے, تو جائیں گے تو مل جائے گا. بس سمجھ لو جس طرح اس نوجوان کو اس بات پہ یقین ہے کہ وہاں اتنی آسائشیں ہیں, ان اللہ والوں کو اللہ کے اس وعدے پہ یقین ہے کہ جنت میں بہت کچھ ہے. اب یہاں کا حسن جب وہ دیکھیں گے تو جنت کے حسن کے آگے تو یہاں کا حسن کچھ بھی نہیں ہے. وہ گھاس بھی نہیں ڈالیں گے, وہ جنت کے کھانے مد نظر رکھیں گے, یہاں کی بہترین ڈش بھی ان کے لیے بھارے گا. وہ یار ڈش تو زبردست ہوگی, تبھی ان کا دل نہیں لگتا ہے. بس دنیا سے کہتے ہیں یہ ایک پیریڈ ہے, لیٹ اٹ فنش. بس اللہ کے حکم کے مطابق اس پیریڈ کو فنش ہم کرتے ہیں. تو اللہ سے تعلق مضبوط کرو. اللہ کا خوف دل میں نہیں ہوگا نا, یاد رکھو عجیب سی زندگی گزرے گی, مزہ نہیں آئے گا زندگی گزارنے کا. مان لو جس بندے کے دل میں اللہ کی یاد, اللہ کا خوف نہیں ہے, اس کی کیا زندگی ہے. باہر کرایہ دار کھڑا ہو گیا, آ کے باہر کرایہ دار کھڑا ہے, میں مالک مکان ہوں, میں جا کے اسے کہتا ہوں کرایہ دو, مہینے کا کرایہ ڈیو ہے. وہ کہتا کرایہ میرے پاس نہیں ہے, مہینہ ختم ہو چکا ہے, پیسے اس کے پاس نہیں ہے, میں پولیس کو بھی لا سکتا ہوں. اور اس حالت میں سامنے حرام آ جائے, اس حرام کو چھوڑنا یہ جوانی اور یہ مردانگی ہے. کیسے چھوڑے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم has drawn a single straight line and then he has drawn squiggly lines. نبی پاک نے ایک سیدھی لائن کھینچی اور اس کے ساتھ کچھ ٹیڑھی میڑھی لائنیں کھینچی اور کہا دیکھو یہ سیدھی لائن یہ صراط مستقیم ہے, اور یہ ٹیڑھی لائن ہے. ہر لائن کے اوپر کوئی فیس بک کا پیج بیٹھا ہے, کوئی ایڈورٹیزمنٹ بیٹھی ہے, کوئی اشتہار بیٹھا ہے, کوئی عورت بیٹھی, تمہیں اپنی طرف بلا رہی اور تم کھینچتے ہوئے چلے جاتے ہو. دن میں 1000 بار تمہیں نو کہنا پڑے گا, 1000 بار. اتنا کچھ آ رہا ہے آج کل, نہیں جاؤں گا تمہارے ساتھ, نہیں کھاؤں گا, یہ نہیں دیکھوں گا, یہ نہیں ٹائم ضائع کروں گا, نہیں ملوں گا اس سے, بار بار کہنا پڑے گا آپ کو. ہر طرف یہ پھندے لگ چکے ہیں. ایک بندہ بھوکا ہے, 80 روپے کی چھوٹی سی دال اور ایک روٹی مل سکتی ہے, اور وہ 80 روپے میں لے سکتا ہے, لیکن دوسری طرف 10 لاکھ روپیہ جو حرام کا ہے. اب یہاں پہ حرام کیوں چھوڑے گا؟ وہ تبھی چھوڑے گا تو دل میں اللہ کا خوف ہے, ورنہ کیوں چھوڑے گا؟ اور تو کوئی وجہ نہیں ہے نا. وہ ڈرے گا کہ اللہ نے منع فرمایا. اب وہ 10 لاکھ چھوڑ دے گا, 80 روپے کے اوپر اکتفا کر لے. اللہ سے تعلق مضبوط کرو. ٹرائی ٹو بلڈ یور فوکس ٹورڈز اللہ. یہ بہت ضروری ہے.